ویلکم ٹو دا ڈیلی فیکٹس۔ سلطنت عثمانیہ نہ صرف 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت تھی، بلکہ 100 سالہ دور حکومت کی ایک ایسی تاریخ جو آج بھی موضوع بحث ہے۔ سلطنت عثمانیہ قیام سے اختتام تک نہ صرف بیرونی دشمنوں سے نبرد آزما رہی، بلکہ اندرونی طور پر بھی سازشوں اور غداروں نے اس کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہت سی ریاستیں سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے اٹھی، مگر خود نیست و نابود ہو گئیں۔ کفار اس عظیم ریاست کے خلاف سازشیں کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے خواب دیکھتے رہتے تھے، لیکن سلطنت عثمانیہ کی عظیم الشان فوج نے ان خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہونے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے بدترین غداروں نے نہ صرف ریاست کو نقصان پہنچایا، بلکہ ریاست کے زوال پذیر ہونے کی وجہ بھی بنے۔ آج کا ہمارا موضوع ان 5 بدترین غداروں کے بارے میں ہے جنہوں نے اس عظیم ریاست کو نقصان پہنچایا۔ عثمانی خاندان میں بغاوت کے جرم میں قتل ہونے والے ابتدائی افراد میں دندار بے کا نام سر فہرست ہے۔ دندار بے تاریخ کے مشہور کردار ارطغرل غازی کا چھوٹا بھائی اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان کا چچا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد دندار بے پر غداری اور فوج میں مایوسی پھیلانے کے الزام عائد کیے گئے۔ تاریخ کے مطابق سن 1280 کے بعد دندار بے خود سلطنت عثمانیہ کا سردار بننا چاہتا تھا، اور اس کی غداری کو ثابت ہونے پر اسے سگے بھتیجے عثمان نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ تمام مورخین میں اس قتل کی رائے کے بارے میں اختلاف پائے جاتے ہیں، جبکہ چند کتابوں میں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے صرف دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چچا کو قتل کرا دیا تھا کہ وہ مستقبل میں سلطنت عثمانیہ کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ اس بات پر مورخین کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے چچا یعنی دندار بے کو قتل کیا یا پھانسی دی یا کسی اور طریقے سے قتل کیا۔ اس بارے میں واضح معلومات موجود نہیں ہیں، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو دندار بے کو عثمان غازی نے تیر مار کر خود ہی قتل کیا تھا۔ کارا داؤد پاشا، جسے خائن داؤد پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ خائن فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی غدار کے ہیں۔ کارا داؤد پاشا ایک اسلامی سیاستدان جو سن 1622 میں اپنے بنوئی سلطنت مصطفیٰ اول کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا مختصر طور پر گرینڈ وزیر بنا اور بوسنیا میں سن 1550 میں پیدا ہوا تھا۔ اس نے 1606 میں سلطنت مصطفیٰ ثالث کی بیٹی دلربا سلطان سے شادی کی تھی۔ وہ پہلے رومیلیا کا وزیر بھی رہا تھا۔ سلطان مصطفیٰ اول کی والدہ اور اس کی اپنی ساس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے مئی 1622 کو گرینڈ وزیر مقرر کیا گیا۔ سلطان عثمان ثانی کے خلاف بغاوت اور سلطان عثمان ثانی کی پھانسی میں کارا داؤد پاشا کا ہی ہاتھ تھا، تاہم اسے 13 جون 1622 کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، کیونکہ اس نے سلطنت سے غداری کر کے سلطان مصطفیٰ کی تصدیق کے بغیر سلطان عثمان ثانی کو پھانسی دی تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے نوجوان سلطان کو محض صرف 17 سال کی عمر میں قتل کر دیا تھا۔ 18 جنوری 1623 کو کارا داؤد پاشا کے ساتھ کئی اور افراد کو پھانسی دی گئی جو سلطان عثمان ثانی کے قتل اور فوج کی بغاوت کے ذمہ دار تھے۔ شریف مکہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے خادم حرمین شریفین ہونے کی وجہ سے عزت و شرف کی وجہ سے ایک لقب تھا۔ اس عہدے کی فرمانروائی میں مکہ اور مدینہ شامل تھے، اور اس منصب کا بنیادی کام حاجیوں کی خدمت اور حج کے انتظامات وغیرہ دیکھنا تھا۔ تاریخ میں جسے شریف مکہ کہا جاتا ہے، اس کا اصل نام حسین ابن علی الہاشمی تھا۔ یہ 17واں شریف مکہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی نے نامزد کیا تھا۔ شریف مکہ کا شمار خلافت عثمانیہ کے بڑے غداروں میں ہوتا ہے، جس نے تخت نشینی کی لالچ میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہروں میں بھی بے پناہ خون ریزی کی۔ انگریزوں کو عرب میں جب ترکوں کے خلاف کامیابی نہیں مل رہی تھی تو مشہور زمانہ جاسوس لارنس آف عربیہ نے حسین ابن علی المعروف شریف مکہ کو ترکوں کے خلاف استعمال کرنے کی ترغیب دی، اور اسے کہا کہ تم عربی ہو جبکہ ترک اجمی ہیں اور پورے عرب پر حکومت کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ شریف مکہ کو پورے عرب پر حکمرانی کرنے کے خواب دکھانے پر اس نے ترکوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ 1916 کا سال عرب میں ترکوں کے خلاف بغاوت کا سال تھا۔ 1918 میں بالآخر ترکوں نے حسین ابن علی سے شکست کھائی۔ 1916 میں شریف مکہ نے جب ترکی کے خلاف بغاوت کی تو اس وقت عثمانی فوج غالب پاشا کی کمان میں تھی۔
اور مکہ میں صرف 1000 فوجی تھے۔ شریف مکہ نے اپنے 5000 فوجیوں کی مدد سے مکہ پر رات کو سوئے ہوئے فوجیوں پر 10 جون 1916 کو حملہ کر دیا۔ برطانوی افسر سر ریگنارڈ ونٹگیٹ نے شریف مکہ کی مدد کے لیے سوڈان سے فوج روانہ کی، جس نے 3 ہفتوں کی خونریز جنگ کے بعد 4 جولائی 1916 کو ترک فوج کو شکست دے دی۔ مدینہ منورہ پر قبضے کے لیے شریف مکہ کو تقریباً 3 سال تک مسلمانوں کا خون بہانا پڑا۔ 1917 میں 130 اور 1918 میں 100 کے قریب بڑے حملے کیے گئے۔ 30 اپریل 1918 تک 300 بم مدینہ پر برسائے گئے۔ انگریزوں کی مدد سے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے بعد 13 جنوری کو شریف مکہ کی افواج مدینہ منورہ میں داخل ہوئی اور انہوں نے مسلسل 12 دن تک مدینہ منورہ میں لوٹ مار جاری رکھی۔ 1923 میں شریف مکہ نے خود کو خلیفہ کہلوانا شروع کر دیا۔ اس سے قبل خلیف مکہ کہلانے کا اختیار صرف عثمانیوں کا تھا۔ انگریزوں نے شریف مکہ کے خاندان کی خدمت کے عوض اس کے ایک بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا اور دوسرے کو اردن کا بادشاہ بنا ڈالا۔ 1924 میں ابن سعود جو نجد موجودہ ریاض کا سردار تھا، اس نے شریف مکہ پر حملہ کر دیا تو وہ شکست کھا کر قبرص میں جلا وطن ہو گیا اور بالآخر 1931 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ ترکوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو سعادتین کوپیک کا نام بڑے غداروں میں آتا ہے۔ آج بھی اس کے نام کے ساتھ کوپیک لکھا جاتا ہے۔ ترک زبان میں کوپیک کا مطلب کتا ہوتا ہے۔ سعادتین کوپیک سلجوق سلطنت میں ایک اہم منتظم تھا اور اس وقت سلطنت عثمانیہ سلجوق سلطنت کے ماتحت تھی۔ سعادتین کوپیک کو 2 سلجوق سلطانوں نے دور حکومت میں کئی عہدوں پر تعینات رکھا اور بنیادی طور پر وہ ایک ماہر تعمیرات تھا۔ وہ امیر سے سلطان بننا چاہتا تھا اور اس نے ناپاک مقصد کی خاطر اس کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے راستے کی رکاوٹ بنا، اس نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس نے سلجوق سلطنت کو توڑنے کے لیے بازنطینیوں، صلیبیوں اور منگولوں سے تعلقات بڑھائے اور سلجوق سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دی۔ تاریخ کے مطابق کائی قبیلہ جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد تھا، اس پر منگولوں کے حملے بھی سعادتین کوپیک کی ایما پر ہوئے تھے۔ کیونکہ کائی قبیلہ سلجوق سلطنت کا مضبوط ترین اتحادی تھا، تخت نشینی کے لالچ میں سعادتین کوپیک نے صلاح الدین کیقوباد کو زہر دے کر مار ڈالا اور اس کا بیٹا غیاث الدین تخت نشین ہو گیا۔ مگر کوپیک نے تخت نشینی کی کوشش جاری رکھی اور سازشوں میں مگن رہا۔ جب سلطان غیاث الدین کو سعادتین کوپیک کی مکارانہ چالوں کا پتہ چلا کہ اس کا اگلا ہدف سلطان ہے، تو اس نے سعادتین کوپیک کو قتل کروا کے اس کی لاش لوہے کے پنجرے میں ڈال کر کیقوباد محل کے داخلی دروازے پر لٹکا دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نہ صرف خلافت عثمانیہ کا غدار تھا بلکہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا مرکزی کردار بھی تھا اور 3 براعظموں پر پھیلی ایک عظیم الشان سلطنت کا 600 سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک سن 1881 میں پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ طالب علمی کے دور میں ایک بہترین مقرر کی حیثیت سے شہرت حاصل کی۔ استنبول کے قیام کے دوران خلیفہ عبدالحمید ثانی کی حکومت کے خلاف سرگرمیوں میں حصہ لینے پر کچھ عرصہ قید بھی کاٹنا پڑی۔ جیل سے رہا ہونے پر فوجی ملازمت اختیار کی اور دمشق میں 5ویں فوج کے صدر دفتر میں تعینات ہوا۔ اس دوران ایک عظیم تنظیم جمعیت اتحاد ترکی سے اس کا رابطہ قائم ہوا اور وہ نوجوان ترک رہنماؤں کے ساتھ مل کر ترکی کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کرنے لگا۔ 1908 کے انقلاب ترکیہ کے بعد کچھ عرصے کے لیے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جنگ اطالیہ اور جنگ بلقان میں مختلف محاذوں پر فوجی خدمات سر انجام دی اور اپنی حاضر دماغی اور جرأت کے ساتھ شہرت پائی۔ پہلے جنگ عظیم کے بعد صوفیہ میں ملٹری اتاشی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ اس کی درخواست پر اسے جنگی خدمات سپرد کر دی گئی۔ سن 1915 میں انگریزوں اور فرانسیسیوں کے خلاف اس کی اعلیٰ کارکردگی کے نتیجے میں اسے جنرل کے عہدے پر ترقی ملی۔ 1916 میں روس کی فوج کو شکست دے کر ترکی کا مقبوضہ علاقہ آزاد کروایا۔ 5 جولائی 1917 کو 7ویں فوج کا کمانڈر مقرر ہوا۔ 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ امن پر دستخط ہو گئے، جس کے بعد 7ویں فوج ختم کر دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا واپس استنبول بلا لیا گیا۔ اس وقت خلیفہ وحید الدین سلطنت عثمانیہ کے تخت نشین تھے۔ انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کو 9ویں فوج کا انسپکٹر جنرل مقرر کر دیا، جس کا کام باقی فوج سے ہتھیار واپس لینا تھا، مگر اس نے اس تنظیم کے برعکس
نئی تحریک کی تنظیم سازی شروع کر دی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ گئی تھی اور مصطفیٰ کمال نے یہودیوں، امریکہ، روس، برطانیہ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ اتحاد کر لیا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت شروع کر دی۔ اس نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور اس کے خاندان، ان کے نوکروں اور ان کی فوج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا اور آئندہ ترکی واپس آنے پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ اس طرح 3 براعظموں پر پھیلی سلطنت عثمانیہ اختتام پذیر ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے اختتام پر 40 نئے ملک وجود میں آئے اور سلطنت عثمانیہ کا مرکز یعنی اناطولیہ ترکی کے نام سے دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور یوں سلطنت عثمانیہ کا غدار مصطفیٰ کمال اتاترک جدید ترکی کا بانی اور پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ مصطفیٰ کمال کے دور حکومت میں ترکی میں عربی زبان کی تعلیم و ترغیب پر مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ سینکڑوں علماء جنہوں نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا ان کو پھانسی دے دی گئی۔ ترکوں کو حج وغیرہ کی ادائیگی سے روکا جانے لگا۔ اس کے دور حکومت میں اتنا جبر تھا کہ لوگ چھپ چھپ کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور اس دور میں اگر کسی شخص کی جیب سے اسلامی سال کی جنتری نکل آتی تو اس کو جیل جانا ہوتا۔ عربی میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی اور نقاب و حجاب پر بھی پابندی تھی۔ استنبول شہر کی فتح کی نشانی اور تاریخی آیا صوفیہ کو مسجد سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جو 95 سال بعد طیب اردگان نے دوبارہ مسجد بنا کر پوری دنیا میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکی کو مکمل یورپ کی شکل دے دی تھی۔ فحاشی عام ہو گئی تھی اور لوگ سرعام شراب نوشی کرتے تھے۔ مصطفیٰ کمال اتاترک نے 1923 میں ترک پارلیمنٹ سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں آ گئے ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی معاذ اللہ قرآن مجید و فرقان حمید کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال اپنی زندگی کے آخری ایام میں جگر کی ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور شدید خوف کا شکار ہو کر بڑے بڑے ڈاکٹروں کو اپنے ارد گرد جمع کر لیا۔ اس بیماری کی حالت میں 2 سال تک مسلسل تڑپتا رہا اور 11 نومبر 1938 کو ہلاک ہو گیا، اور پھر اس کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین افندی نے پڑھائی، جو بذات خود اتاترک سے بھی خبیث اور بدتر آدمی تھا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دا ڈیلی فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔